لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كل يوم لم يعص الله فيه فهو عيد صلوات محمد ماہ شوال کا ابتدائی زمانہ ہے اور اس مہینے کی ابتدا روز عید سے ہوتی ہے. جو شرف تنہا اس مہینے کو حاصل ہے اور کسی مہینے کو حاصل نہیں. ماہ ذی الحجہ میں عید آتی ہے مگر 9 دن گزر جانے کے بعد، یا دوبارہ پھر عید آتی ہے مگر 18 دن گزر جانے کے بعد. یہ شرف پروردگار عالم نے فقط ماہ شوال کو دیا ہے تو اس مہینے کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے. سب سے بڑا مسئلہ ہماری زندگی کا یہ ہے کہ عید ہے کیا اور عید کی حقیقت کیا ہے. میں نے شب عید کچھ باتیں اس سلسلے میں گزارش کی تھیں اور کچھ اور باتیں مولا کائنات کی اس ارشاد گرامی کی روشنی میں گزارش کرنا. دین اسلام دین عمل ہے. اسلام کسی طرح کی نہ بد عملی کو برداشت کرتا ہے اور نہ بے عملی کو برداشت کرتا ہے. کاہلی انسانی زندگی کا سب سے بڑا نقص اور سب سے بڑا جرم ہے دین اسلام کی نظر میں. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے یہ تو برداشت کر لیا ہے کہ کوئی آدمی کسی شخص کو کوئی چیز بغیر اس کی محنت کے دے دے، مگر یہ برداشت نہیں کیا کہ کوئی آدمی کسی سے کسی چیز کا مطالبہ بغیر محنت کے کرے. یعنی اسلام نے نہ تحفوں کا راستہ بند کیا ہے اور نہ کاہلی کا راستہ کھولا ہے. یہ ایک بڑا بنیادی مسئلہ ہے اسلامی قانون کو سمجھنے کے لیے. آپ دیکھیں گے کہ وہ سارے مقامات
کہ جہاں انسان کچھ بھی حاصل کرنا چاہتا ہے کسی محنت اور مشقت کے نتیجے میں، وہاں اسلام نے مسلمان کو آزاد کر دیا۔ پروردگار عالم نے آپ کے ہاتھ پیر میں طاقت دی ہے، آپ اپنی قوت دے کر 5 درہم لیں گے یا 10 لیں گے یا 20 لیں گے یا 50 لیں گے یا 1000 لیں گے، اسلام نے کسی طرح کی کوئی پابندی عائد نہیں کی۔ ہماری صلاحیت ہے، ہماری محنت ہے، ہماری طاقت ہے، ہم اس طاقت کا تبادلہ کرنا چاہتے ہیں آپ کی دولت سے۔ اگر آپ کو اپنی دولت پر ناز ہے تو ہمیں اپنی طاقت پر ناز ہے۔ نہ وہ آپ کا سرمایہ ہے نہ یہ ہمارا سرمایہ ہے، وہ بھی کسی مالک نے آپ کو دیا ہے اور یہ بھی کسی مالک نے ہم کو دیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی محنت کو کم قیمت سمجھیں آپ کی دولت کے مقابلے میں؟ کیا وجہ ہے کہ ہمیں یہ احساس کمتری پیدا ہو جائے کہ آپ کی دولت میں اتنی طاقت ہے کہ ہماری محنت کو خرید سکیں اور ہماری محنت میں اتنی طاقت نہیں ہے جو آپ کی دولت کو کھینچ سکے؟ جبکہ ظاہر ہے کہ اہل دولت اہل محنت کے محتاج ہو سکتے ہیں، اہل محنت اہل دولت کے محتاج نہیں ہو سکتے۔ انسانی زندگی کا بنیادی مسئلہ ہے انسان کی اپنی طاقت، انسان کی اپنی صلاحیت، جس کو ہوش مندوں نے یا ہوشیاروں نے بے قیمت بنا دیا ہے اپنے ہاتھوں کی دولت کے مقابلے میں۔ تو جہاں جہاں انسان محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، زحمتیں برداشت کرتا ہے، وہاں اسلام نے معاوضے کے لیے انسان کو آزاد کر دیا۔ لیکن جہاں انسان بغیر محنت کے کچھ کمانا چاہتا ہے، وہاں اسلام نے پیسہ برداشت نہیں کیا ہے۔ 1000 اور لاکھ کی بات تو بعد میں ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک آدمی کو قرض دیا 10 درہم، اور 1 مہینے کے بعد یا 1 سال کے بعد یا 100 سال کے بعد آپ اپنے پیسے کو واپس لینا چاہتے ہیں۔ اسلام نے کہا 10 درہم کے 10 درہم اگر آپ واپس مانگتے ہیں آپ کا حق ہے، اس لیے آپ نے دیا ہے، قرض دیا ہے، نہ صدقہ ہے، نہ خیرات ہے، نہ تحفہ ہے، نہ ہدیہ ہے، لہذا آپ کو اپنا مال واپس لینے کا حق ہے۔ لیکن 10 درہم میں 1 پیسہ اگر آپ اضافہ کر دیں تو دین اسلام نے اسی کو بدترین جرم قرار دیا ہے۔ اب یقین کہ 2 جرائم ایسے ہیں جن کو اسلام نے کسی قیمت پر معاف نہیں کیا۔ ایک مسئلہ ہے شراب کا کہ جس کو اسلام نے کسی قیمت پر معاف نہیں کیا، اور ایک مسئلہ ہے سود کا جس کو اسلام نے کسی قیمت پر پسند نہیں کیا۔ اب شراب کس کو کہتے ہیں، سود کے معنی کا یہ ایک الگ مسئلہ ہے جس کی تفصیلات کا یہ موقع نہیں، لیکن بہرحال یہ بات ایسی ہے جس کو دین اسلام نے پسند نہیں کیا، اور پسند نہ کرنے کی واحد وجہ یہ ہے کہ انسان بغیر کسی محنت کے کوئی اضافہ لینا چاہتا ہے، اور اسلام محنت کی قدر کرتا ہے مگر کاہلی کو کسی قیمت پر برداشت کرنے کے تیار نہیں۔ اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں سود کی دنیا الگ ہے اور مضاربے کی دنیا الگ ہے۔ مضاربے کے معنی کیا ہے؟ ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے مگر ہاتھ پاؤں کی طاقت نہیں ہے، دماغی صلاحیت نہیں، کسی کاروبار میں اگر پیسہ لگائے گا انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر سارا پیسہ ڈوب جائے گا، وہ مارکیٹ کا مقابلہ کرنے کے لائق نہیں ہے۔ ایک آدمی ہر مارکیٹ پر قبضہ کرنے کے قابل ہے مگر وہ سرمایہ ہی نہیں ہے جس سے بازار میں داخل ہو، وہ دولت اس کے پاس نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہ بازار میں جائے اور لوگوں کا، تاجروں کا یا کاروباری لوگوں کا مقابلہ کر سکے۔ تو اسلام نے دونوں کو ایک راستہ بتایا، آپ کی دولت، آپ کی محنت، آپ دونوں مل کے کاروبار کریں۔ ایک آدمی سرمایہ لگائے، ایک آدمی محنت کرے، ایک طاقت ان کی ہے، ایک طاقت ان کی ہے، ایک سرمایہ ان کا ہے، ایک سرمایہ ان کا ہے۔ ان کے سرمایہ کا نام ہے پیسہ، ان کے سرمایہ کا نام ہے محنت یا ذہانت۔ اس کے بعد دونوں آپس میں طے کر لیا کہ جو بھی فائدہ حاصل ہوگا ایک حصہ آپ کا ہوگا، ایک حصہ ہمارا ہوگا۔ یہ ان دونوں کی باہمی قرارداد کے اوپر ہے جس کی کوئی مقدار معین نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ پیسہ جو کہ ہم نے لگایا ہے لہذا 90% ہمارا اور 10% آپ کا، یا وہ کہ محنت تو ہم کر رہے ہیں، آپ کا پیسہ پڑا رہے گا، سڑ جائے گا، ایک دن چور آ کے اٹھا لے جائیں گے۔ اس 100 کو 1000 تو ہم ہی بنانے والے ہیں، لہذا 90% ہمارا ہوگا اور 10 آپ کا ہوگا۔ ایسا بھی کوئی قانون نہیں۔ اسلام نے دونوں کو آزاد رکھا ہے چونکہ معاملہ 2 کے درمیان ہے، یا دونوں کو آزاد رکھا، جو بھی آپ طے کر لیں گے وہ آپ کے اپنے معاملات ہیں۔ مگر یہ پیسہ جو 100 سے 125 بننے والا ہے
یہ پڑے پڑے نہیں بننے والا ہے، محنت کے ذریعے بننے والا ہے۔ کیونکہ درمیان میں محنت آ گئی ہے اور دونوں برابر کے شریک ہو گئے، لہذا اسلام نے اسی کو جائز قرار دے دیا۔ اور جہاں درمیان میں محنت کو الگ کر لیا جائے، اسلام نے اسی کو حرام کر دیا۔ اس لیے کہ اسلام کسی قیمت پر کوئی ایسا ایک پیسہ برداشت نہیں کر سکتا جس کو انسان حاصل کرنا چاہتا ہو بغیر کچھ کیے ہوئے۔ اکثر لوگ یہ کہا کرتے ہیں پتہ نہیں اسلام نے سود کو حرام کر دیا ہے۔ آخر بزنس جائز ہے کہ نہیں ہے؟ بزنس کرنے والا کیا کرتا ہے؟ 100 روپے لگاتا ہے، سال بھر کے بعد معلوم 1000 ہو گیا۔ تو اگر وہ اپنے 100 کو 1000 بنا سکتا ہے تو ہم اپنے 100 کو 1000 کیوں نہیں بنا سکتے ہیں؟ نہیں، آپ 100 کو 1000 نہیں، 100 کو لاکھ بنا لیں، اسلام نے کہاں منع کیا ہے؟ لیکن وہ جب 100 کو 1000 بناتا ہے تو 8 گھنٹے دکان پر بیٹھ کے، بازار میں جا کے، محنت کر کے، مشقت کر کے آپ پیسہ ڈال کے بھول گئے کہ کہاں چلا گیا، اور اس کے بعد بھی 1000 کی امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسلام اس کاہلی کی حوصلہ افزائی کبھی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے جس کے تفصیلات کے موقع نہیں ہے، تو اسے یاد رکھیے گا کہ ساری دنیا کی خوشی اس بات میں ہوتی ہے کہ کچھ ملے بغیر محنت کے، اور اسلام اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ انسان کچھ حاصل کرے تو محنت کرنے کے بعد۔ ان دو لفظوں میں پھر دہراؤں گا تاکہ آپ میرے مقصد کو پہچان سکیں میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ساری دنیا کی خوشی اس بات میں ہے کہ سب کچھ مل جائے، ساری دنیا مل جائے اور کرنا کچھ نہ پڑے۔ رات کو بستر میں سوئے، صبح دیکھا تکیے کے نیچے ایک لاکھ کا چیک رکھا ہوا ہے، سمجھے آج اللہ ہم سے خوش ہو گیا۔ یعنی اللہ سوائے کاہلوں کے اس سے خوش ہوگا، سوائے نالائقوں کے کس سے خوش ہوگا؟ انہی سے خوش ہوگا۔ یعنی انسان کی ساری خوشی یہ ہے کہ آج پیسہ ملا ہے بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے، اور اسلام اس پیسے کو بدترین پیسہ قرار دیتا ہے جس کو انسان لینا چاہے بغیر محنت کے۔ میرے الفاظ کو نہ بھولیے گا، کوئی آپ کو دے دے وہ اس کا اپنا مال ہے، لیکن آپ کسی سے لینا چاہے بغیر کچھ کیے ہوئے، بغیر محنت مشقت کے، اسلام اس طریقے ہی کو پسند نہیں کرتا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب آئیے قرآن مجید پڑھیں کہ قرآن مجید میں جو عید کا تصور لوگوں کے ذہن میں تھا، لوگ جناب عیسیٰ کے پاس آئے، آپ تو نبی خدا ہیں اور صاحب انجیل ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، یا ان کے عقیدے میں اللہ کے بیٹے، بہرحال آپ کو بڑا مرتبہ خدا کی بارگاہ میں حاصل ہے، لذا آپ پروردگار عالم سے کہیے کہ انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا، آسمان سے ایک دسترخوان پورا سجا سجایا نازل کر دے تاکہ ہمارے واسطے عید ہو جائے۔ لیکن وہی کاہلوں والا فلسفہ ہے۔ اور ہمارے میری بات کو نہ بھولیے، اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں میرے عزیز بچے اور نوجوان۔ قوم نے جناب عیسیٰ سے کیا مطالبہ کیا ہے؟ آپ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کریں گے، یہ کام بھی آپ ہی کو کرنا ہے، ہم تو دعا بھی نہیں کریں گے، یعنی یہ بھی نہیں کہ ہم دعا کریں اب آمین کہہ دیے نبی خدا ہیں، نہیں، دعا بھی آپ ہی کیجیے، جائیے خدا سے درخواست کیجیے، آپ ہی جائیے جہاں دعا کرنے کی جگہ ہو، وہ خدا سے کہیے، مگر جب دسترخوان نازل ہو تو وہاں نہیں آپ ہیں۔ انزل علینا، دعا کریں آپ، گرے ہمارے سر پر۔ یہ نہیں کہ آپ چلے گا کسی صحرا بیابان میں کسی پہاڑ پر دعا کرنے کے لیے اور خدا نے معلوم دسترخوان بھائی نازل کر دیا تو ہم کاہلوں کو لینے کے لیے وہاں تک جانا پڑے گا۔ ہم نالائقوں کو محنت کر کے پہاڑ تک یا میدان تک جانا پڑے گا، اس کو کھانے کے واسطے نہیں۔ دعا آپ جہاں چاہے جا کریں، ان سے کہیے اللہ سے کہ وہ نازل کر دے ہمارے اوپر، ہمارے گھر میں۔ تو کیا ہو جائے گا؟ جب مفت کی روٹی مل جائے گی، بغیر محنت کے کچھ مل جائے گا، تکون لنا عیدا، تو ہمارے واسطے عید ہو جائے گی، ہمارے واسطے بہترین خوشی کا سامان ہوگا۔ یعنی ان نالائقوں کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ کرنا کچھ نہ پڑے، سب کچھ مل جائے۔ اب پروردگار عالم کا جواب سنیے۔ عیسیٰ، کیونکہ یہ بات ان لوگوں نے تمہارے ذریعے کہی ہے اور ہم اپنے نیک بندوں سے وعدہ کر چکے ہیں کہ ہم ان کے دعاؤں کو رد نہیں کریں گے، تو تمہارا کام تھا دعا کرتے یا نہ کرتے، لیکن تم نے درخواست یہاں تک پہنچا دی ہے تو ہم نے تم کو نبی بنایا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا نبی قوم کی نگاہ میں بے وقار ہو جائے، بے آبرو ہو جائے، ورنہ کل نبی کا اعتبار اٹھ جائے گا۔ اگر آج نبی خدا نے دعا کی اور ہم کہیں نہیں ہماری مصلحت ہے، ہم دعا کو قبول نہیں کرتے، تو کل جب نبی جا کے قوم سے وعدہ کرے گا نماز پڑھو جنت ملے گی، روزہ رکھو جنت ملے گی، تو قوم پلٹ کے پوچھے گی آپ نے کوئی جنت بنوائی ہے؟ یا کہاں بتائیے کہاں آپ کی جنت ہے؟ کہ وہ خدا کے پاس سے خدا دے گا، تو وہ تو ہم نے دیکھ لیا،
خدا تو آپ کی سنتا بھی نہیں. غور کیا میں نے کیا کہا؟ یعنی پروردگار عالم اگر اپنے کسی ایک نمائندے کی کسی دعا کو، چاہے وہ اچھی معلوم ہو چاہے بری معلوم ہو، اگر پروردگار اپنے بندے کی دعا کو رد کر دے، قبول نہ کرے، تو اس بندے کا قوم میں اعتبار کیا رہ جائے گا؟ جتنے قوم سے وعدے کرے گا سارے وعدے خدائی کے ہاتھ میں تو ہے. ایھا الناس نمازیں پڑھو، خدا جنت دے گا، میں نہیں. میں کوئی شداد نہیں ہوں، پیغمبر ہوں. میں نے کوئی جنت نہیں بنائی، خدا جنت دے گا. روزہ رکھو، خدا جہنم سے بچائے گا. فلاں کام کرو کوثر ملے گا، فلاں کام کرو سلسبیل، فلاں کام کرو خدا یہ دے گا. سب خدا ہی کو دے گا. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کے کہنے کی بنا پر ہم کام شروع کرتے ہیں. لیکن ابھی کل ہی تو آپ کا تجربہ کیا ہے. آپ خود گئے براہ راست خدا سے کہنے کے واسطے، خدایا 2 روٹیاں نازل کر دے. اللہ نے کہا ہماری مصلحت نہیں ہے. تو جس کے کہنے پر خدا 2 روٹیاں نہ دے سکتا ہو، ان کے کہنے پر خدا جنت دے گا؟ ان کے کہنے پر مالک کوثر دے گا؟ آپ کی بات کا کوئی اعتبار نہیں. آپ کو ہم نے آزما لیا ہے، خدا کی بارگاہ میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لہذا پروردگار عالم کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر اس کو نبی بنایا ہے تو اس کے اعتبار کو قائم رکھنے کے لیے چاہے وہ دسترخوان اتروانا چاہے عذاب نازل کرانا چاہے. خدا اپنے بندے کی دعا رد نہیں کرتا ہے. اگر عیسیٰ یہ کہیں گے دسترخوان نازل ہو جائے تو خدا اسے بھی نازل کرے گا، اور اگر نوح یہ کہیں گے طوفان آ جائے تو وہ بھی آئے گا. اب یہ تو بندے کا کام ہے، نبی کا کام ہے کہ دعا کرے گا نہیں کرے گا. لیکن بہرحال نبی خدا نے اگر دعا کر دی ہے تو پروردگار اس کی دعا کو رد نہیں کر سکتا. اسے تو نمائندے پروردگار کی دعا کا رد ہو جانا اسے بے اعتبار بنا دینا ہے، اور جب نمائندہ بے اعتبار ہو جائے گا تو قانون کی قیمت ہی کیا رہ جائے گی؟ یہ بات آپ پر واضح ہے یا نہیں؟ ہاں، اگر نہیں واضح تو میں دوبارہ اور واضح کروں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بات سمجھنے کی ہے، یا کوئی فنکاری کا مظاہرہ تو کرنا نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ. تو دین اسلام کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ انسان جو بھی حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کچھ کرے، بغیر محنت مشقت، بغیر کام کے، چاہے وہ ہاتھ پاؤں کی محنت ہو چاہے دماغ کی محنت ہو. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ ساری دنیا پر قبضہ کرنا چاہیں اور کرے کچھ بھی نہیں. تو لوگوں نے کیا کہا؟ عیسیٰ اپنے خدا سے دعا کریں کہ پروردگار بغیر کسی محنت مشقت کے ہمارے واسطے دسترخوان آسمان سے نازل کر دے. جناب عیسیٰ نے قوم سے وعدہ کیا اور جا کے درخواست کر دی. پروردگار نے کہا ٹھیک ہے، تم نے کہا ہے اور ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم اپنے نبی یا اپنے نمائندے کی بات کو رد نہیں کریں گے، ہم نازل کر رہے ہیں. مگر کہیں اس قوم کو یہ خیال نہ پیدا ہو جائے کہ یہ ہمارے ایسے چہیتے اور محبوب بندے ہیں کہ یہ کہیں گے ہم دسترخوان نازل کر دیں گے، اور یہ کہیں گے سارا آسمان نازل کر دیں گے. ایسا کچھ نہیں ہونے والا. انی منزلھا، میں دسترخوان تو نازل کر دوں گا، مگر اگر اس کا نزول بغیر محنت کے ہو گیا ہے تو اس کے بعد انہیں محنت کرنا پڑے گی. اس نقطے کو پہچانے. اگر تمہارے کہنے سے ہم نازل کر دیں گے تو چلو ایک کام تو ہو گیا کہ ہم نے دسترخوان اتار دیا بغیر ان کی کسی محنت کے، لیکن ابھی ایک محنت باقی رہ گئی ہے جو انہیں پھر کرنا پڑے گی. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہماری اس نعمت کا شکریہ. اگر وہ نہیں کیا، کوئی محنت نہیں کی، ہاتھ پاؤں نہیں چلایا، تو کم سے کم شکریہ. اور شکریہ کی معنی یہ نہیں ہے کہ کھا پی کے پانچ بڑھ کا الحمدللہ. ہر چیز کا شکریہ اس کے اعتبار سے ہوتا ہے. الفاظ کا شکریہ الفاظ میں ادا ہوتا ہے، ہر عمل کا شکریہ اسی اعتبار سے ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی تقریب ہے، بچہ پیدا ہوا ہے اور سال ہو گیا، کون سے آ گیا، کیا ہو گیا، بہرحال آپ نے کسی صاحب بلا لیا کہ آج ہمارے یہاں برتھ ڈے ہے، تشریف لے آئیے. وہ آیا جتنا کھا سکتے تھے کھا لیا، تو کہ بہت بہت شکریہ آپ کے یاد کرنے کا. چلیے معلوم ہوتا ہے منحوس کو بلاتے ہی نہیں. یعنی اگر آپ کو بلانے کا شکریہ ادا کرنا ہے تو خالی 2 لفظوں سے کام نہیں چلے گا. ہاں تم جانتے ہیں، یعنی 4 پیسے کا مال کھاؤ تو 8 پیسے دے کے جاؤ. ہاں یہ ہے بلانے کا شکریہ. بلانے کا شکریہ تھینک یو نہیں ہے، اس پر کوئی دنیا کا راضی نہیں ہوتا ہے. تو اگر تم 4 پیسہ دے کے شکریہ کے معنی یہ سمجھتے ہو، توجہ فرما رہے ہیں، اگر 4 پیسہ کھلا کے تم شکریہ کے معنی یہ سمجھتے ہو کہ خالی زبانی نہیں کچھ کر کے جائیے، تو پروردگار بھی کہتا ہے ہم نے تو وجود سے لے کے
آخری سانس تک ساری طاقتیں، ساری دولت، سارا مال، سارا سرمایہ ہمارا دیا ہوا ہے، تو کیا ہمارا شکریہ 2 لفظوں میں ختم ہو جائے گا؟ اتنا تو یاد رکھو کہ اگر تم کمزور تھے اور ہم نے تم کو 1000 دیا ہے، تو تمہارے سامنے جب ہمارا کمزور بندہ آ جائے تو کم سے کم 100 ہی خرچ کر دو۔ یہ نہیں کہ ہم نے دسترخوان اتارا اور اس کا داہنے بائیں دے کے کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ ہاں یہ میں آج بھی بتایا، قرآن شریف پڑھیں دیکھیں، قرآن مجید میں ہماری پوری داستان لکھی ہوئی ہے، اگرچہ ہماری شان میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، لیکن ہمارے برادری کے لوگ پہلے بھی تھے جن کی شان میں نازل ہو گئی ہے۔ پڑھیے، جیسے معلوم ہوتا ہے کہ بالکل ہمارا نقشہ، قرآن مجید نے قوم کا نقشہ کھینچا ہے، جن قوموں کو پروردگار نے تباہ و برباد کر دیا کہ سفر ہستی سے ان کا نام و نشان مٹ گیا، خالی ان کا نام باقی رہ گیا، اور یہ قرآن کا احسان ہے۔ وہ ان نالائقوں پر قرآن کا احسان ہے کہ کم سے کم ان کا نام تو باقی رکھا ہے، ورنہ اور تو کہیں تاریخ جغرافیہ میں کہیں ان کا پتہ بھی نہ ہوتا کب پیدا ہوئے تو کب مر گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے باغات لگائے، بہت عمدہ کھیتیاں ہیں اور باغات ہیں اور سبزہ ہے اور دنیا بھر کا ہنگامہ ہے، اور اس کے بعد جب اس کے فصل کے تیار ہونے کا وقت آیا تو رات کو میٹنگ کی کہ دیکھو ایسا ہے کہ کل فصل کاٹنے کا وقت ہے، ایسے وقت اندھیرے نکل چلے کہ غریبوں کو اطلاع نہ ہونے پائے، ورنہ اگر کہ غریبوں فقیروں کو معلوم ہو گیا کہ مثلا کل فصل کٹنے والی ہے، کہ گندم تیار ہونے والا، یا آج کی زبان میں کلام ٹوٹنے والے ہیں، کل سیب ٹوٹنے والا ہے، کل سنترا ٹوٹنے والا ہے، اور کوئی 2-4 آگے سامنے کھڑے ہو گئے تو مروت میں ایک آدھ کو سڑا گلا دینا ہی پڑے گا۔ لہٰذا ایسے وقت سے نکل چلو کہ سب توڑ کے کاٹ کے لے آئیں اور غریب سب تھوڑے سوتے ہی رہ جائیں، رات کو طے ہو گیا۔ یہ بہترین طریقہ کو سمجھدار رہا ہوگا 20ویں صدی کا جو قبل از وقت پیدا ہو گیا، اسے ہی مشورہ دے دیا، لوگوں کا بہترین بات ہے، ایسی حضرت ابلیس کی ضرورت ہر دور کو ہے۔ اس کے بعد اٹھے، اب ظاہر اندھیرے میں نکل پڑے، وہ ان کے تخافتون، آپس میں چپکے بات کرو، کچھ سن نہ لے۔ ہاں بہت سے آدمی ہیں کہ ایسا نہ کہ آواز بلند ہو جائے گی، فقیر کو معلوم ہو جائے، وہ سن لے، ایک بار کی آنکھ کھل جائے۔ فقیروں کو بیچاروں کو رات کو نیند آتی ہے، ان کے گھر میں کوئی کنڈیشن نہ رہتا ہے۔ اگر کہیں کسی نے سن لیا کہ لوگ جا رہے ہیں آم توڑنے کے لیے، سنترے توڑنے کے واسطے، اور آگے کھڑے ہو گئے تو بڑی مصیبت ہوگی، چپکے سب نکل پڑے، جائیں سب توڑ کے لے آئیں۔ اب اس کا فقیر جائیں گے، دیکھیں گے باغ میں سناٹا کوئی ہے، اب کہاں گیا، کسے توڑا، کسے بیچا کے لے گیا، معلوم ہی نہیں ہے کہ کوئی مانگنے کے لیے آ جائے۔ سارا خطرہ یہ ہے کہ کہیں کوئی اللہ کا ضعیف، کمزور، نادار، مسکین، فقیر بندہ کہیں کچھ مانگ نہ لے، ساری پریشانی ہے۔ نکل پڑے، گئے، چلے ادھر پہنچے اپنے باغ کے پاس، وہاں جو پہنچے دیکھا سناٹا، یہ نہیں کہ وہ پھل نہیں رہ گئے، آم ٹوٹ گئے ہیں، باغ ہی کہاں چلا گیا، ڈھونڈ رہے ہیں۔ ارے وہ ہمارا باغ کہاں گیا؟ پہلے یہی وہ تو تھا، کہ ایسا تو نہیں کہ ہم لوگ اندھیرے میں راستہ بھول گئے ہوں، کہہ رہے تھے کہ ذرا سا اجالا ہو جانے دو۔ نکل پڑے 3 بجے رات کو دیوانوں کے طریقے سے، پتہ نہیں ہم لوگ کس راستے چل پڑے، ممکن ہے باغ ہمارا مشرق میں تھا، کہ ایسا تو ہم لوگ گاؤں کے مغرب پر چل پڑے ہوں۔ چلو واپس چلو، ادھر نہیں ادھر چلو، اب ادھر سے ادھر چلے گئے، وہاں جا کے ڈھونڈ رہے ہیں، ارے وہ باغ کدھر چلا گیا؟ کسی نے کہا ہم لوگ یوں نکلے تھے، یوں گئے تھے، ادھر تو نہیں ادھر تو نہیں، ادھر چاہو ٹھوکرے کھاتے پھرے، غریب اپنے گھر میں سو رہا ہے۔ جسے چھپانا چاہتے تھے کہ وہ نہ آنے پائے، وہ غریب اپنے گھر میں سو رہا ہے، اور یہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں ہمارا کھیت کہاں گیا، ہمارا باغ کہاں گیا، ہماری زراعت کہاں گئی، ہمارا سامان کہاں گیا، ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ جب اجالا ہو گیا، اب جغرافیہ دیکھ لیا، کہاں ہاں گھر تو دکھائی دے رہا ہے، ارے گھر کے سامنے تو ہمارا باغ تھا، تو گھر باقی رہ گیا، باغ کہاں چلا گیا؟ وہ کہا ارے دانے طرف ہمارا کھیت تھا، یہ گھر تو ہمارا سامنے، یہی تو دانے سائڈ ہے، کہاں چلا گیا؟ اب ان میں کوئی رہا ہوگا مسکین قسم کا آدمی، اس نے کہا بھائی اب نہ تلاش کرو، ختم، اب نہ باغ ڈھونڈو، نہ کھیت، نہ غلہ تلاش کرو، نہ فصل، کچھ نہیں۔ کیوں بھائی کیا ہو گیا؟ کہ رات کو چور آئے تھے؟ کہا نہیں، چور نہیں آئے تھے، خدا کے کمزور بندوں سے چھپایا جا سکتا ہے، خدا سے نہیں چھپایا جا سکتا۔
پروردگار عالم کو ہماری یہ بات اس قدر ناگوار گزری، یہ ہم نے رات کو میٹنگ کی تھی کہ چپکے چپکے نکل چلے اور جا کے ساری پھل سب کاٹ کے لے آئیں اور غریبوں کو خبر نہ ہونے پائے۔ اللہ یدخلن اليوم علیکم مسکین، خبردار کوئی مسکین یہاں داخل نہ ہونے پائے ورنہ کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا۔ پروردگار عالم کو ہماری یہ بات اتنی ناگوار گزری کہ اللہ نے راتوں رات عذاب نازل کر کے ساری بستی، سارا کھیت، سارا باغ جو کچھ تھا سب تباہ و برباد کر دیا، کچھ نہیں رہ گیا۔ اب اس نے کہا کہ رات ہم لوگوں نے میٹنگ بہت غلط کی تھی۔ ارے فقیر کتنا لے جائے گا؟ 2-4 سڑے ہوئے سیب، 2-4 سڑے ہوئے آم کچھ دے دیتے اس کو، یا گندم تھوڑا سا جو خراب نکل جاتا دے دے 2-4 بالیاں، کیا قیامت آ جاتی؟ تو اب سوچنے سے کیا فائدہ؟ اب 2-4 دے دو، سب دے دو، اب دوبارہ پلٹ کے آنے والا کچھ نہیں۔ تو پروردگار عالم کہ اگر تمہیں یہ فن آتا ہے کہ جو تم سے کمزور ہیں انہیں خبر نہ ہونے پائے اور تم لے جاؤ، تو ہم نے بھی یہ طریقہ آتا ہے، اس لیے کہ بہرحال جیسے وہ تم سے کمزور ہیں ویسے تم یہ چاہتے سب تمہارے گھر پہنچ جائے، اس کمزور کے گھر کچھ نہ جانے پائے۔ ہم نے یہ اس کا جواب دیا ہے کہ سب ہمارے گھر چلا ہے، کچھ تم کمزور کے گھر نہ جانے پائے۔ دیکھ لیا تم نے اپنا حاصل۔ قیامت میں جہنم اور جہنم کا عذاب تو بات کی بات ہے، پروردگار عالم نے قوموں پر یہی عذاب نازل کیا ہے تاکہ ان داستانوں کو سن کے انسان کو ہوش آ جائے کہ اگر تم اپنے کمزوروں سے بچا سکتے ہو اور انہیں محروم کر سکتے ہو تو خدا سب سے بڑی طاقت رکھنے والا ہے، وہ تم سے الگ کر کے تمہیں محروم بنا سکتا ہے۔ اگر اس سے کچھ دیا ہے تو شکریہ یہ ہے کہ جیسے کمزور بن کے لیا ہے ویسے کمزور کو دینا بھی سیکھو۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ تو میں یہ گزارش کر رہا، جناب عیسیٰ نے دعا کر دی، پروردگار یہ قوم کہتی ہے کہ ایک دسترخوان نازل کر دے تاکہ ہمارے واسطے عید ہو جائے، یا اولنا و آخرنا، آج والوں کے لیے، ہمیشہ والوں کے لیے سب مفخورے پیدا ہوتے رہے اور عید ہو جائے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، انی منزل علیکم، ہم دسترخوان نازل کر رہے ہیں، مگر فمن یکفر، اس کے بعد اگر کسی نے کفران نعمت کیا، اس کے بعد کسی نے اگر ہماری نعمت کا شکریہ ادا نہیں کیا تو کیا کریں گے؟ وَعَذِّبْهُ عَذَابًا، ایسا عذاب نازل کریں گے کہ ہم نے عالمین میں کسی پر نازل نہیں کیا۔ آج تک تو ہم نے کہیں نہ قرآن شریف میں دیکھا، نہ حدیث میں دیکھا، اور نہ کسی نے سنا کہ اگر کوئی آدمی محنت کرتا ہے بلکہ 10 روپے کماتا ہے اور پروردگار کہ اگر 10 میں تم نے کسی غریب کو نہیں دیا تو ہم قیامت ڈھا دیں گے۔ کوئی ایسا قانون نہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے کہا ہے تم نیک بندے ہو، ہمارے ہو، جو ہم نے تمہارے ذمہ واجبات رکھے ہیں وہ ادا کرو، کار خیر کرتے رہو، غریبوں کا خیال رکھو، مسکینوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا خیال رکھو، یہ کار خیر کرو گے ہم ثواب دے دیں گے۔ لیکن اگر تم خیال میں رکھو کہ ہم قیامت یہی نازل کر دیں گے، ایسی کوئی بات نہیں پائی جاتی۔ اسلام میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں اس لفظ کو آپ پہچانیں۔ آپ کی تنخواہ 1000 درہم ہے، سال کے خاتمے پر اگر کوئی بچ جائے 150 5 درہم خمس نکال دیجیے گا، یہ خدا کا مطالبہ ہے۔ عید الفطر کا موقع آ جائے فطرہ دے دیجیے گا، یہ خدا کا مطالبہ ہے۔ اس کے بعد پروردگار کہتا جو تمہارے امکان میں ہو، 1 درہم 2 درہم 4 درہم غریب کو، فقیر کو، مسکین کو، یتیم کو، بیوہ کو، اسیر کو دیتے رہو، لیکن اگر نہ دو گے تو ہم کوئی سزا بھی نہیں دیں گے۔ کسی کار خیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا ہے کہ آدمی کار خیر نہ کرے گا تو عذاب الہی نازل ہو جائے گا۔ اب یہ کہ بندہ اگر واجبات پر عمل نہیں کرتا، جب بھی خدا عذاب نازل نہیں کرتا ہے، سزا وہاں دے گا۔ یعنی آپ پر زکوٰۃ واجب ہے، آپ نہ دیں، سزا وہاں ملے گی، یہاں نہیں۔ آپ پر خمس واجب ہے، آپ نہ ادا کریں، سزا وہاں ملے گی، یہاں نہیں۔ عید آئی فطر آپ نے نہیں دیا، سزا وہاں ملے گی، یہاں نہیں۔ تو آخر ان لوگوں نے کیا کیا کہ خدا کہتا اگر تم نے شکریہ ادا نہ کیا تو ایسا عذاب کروں گا کہ عالمین نے کسی پر نہیں کیا تھا۔ یا اتنا مہربان کہ سجا سجائے دسترخوان اتارے، یا اتنی سختی کہ ایسا عذاب کروں گا کہ عالمین نے کسی پر نہ کیا ہو۔ ان دونوں کو جمع کر کے سوچئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ خدایا اگر تو رحمان و رحیم نہیں ہے، مہربانی نہیں کرنا چاہتا تو دسترخوان ہی نازل نہ کر، اور اگر تو نے مہربانی کر دی، دے دیا تو دے دیا۔ اب یہ کھائیں گے، کھلائیں گے، کیا کریں گے؟ اب اتنی بڑی تہذیب
کہ ہم ایسا عذاب کریں گے کہ عالمین نے کسی پر نہ کیا ہو، جہاں جو تو نے کسی سے نہیں کہا ہے، واجبات نہ ادا کرنے والوں سے نہیں کہا تو ان سے کیوں کہا؟ یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ پروردگار عالم کا ایک ہی جواب ہے کہ ہم نے کسی سے نہیں کہا مگر اس سے کہا۔ اسے سب کتنے ہی ناراض ہو جائیں لیکن بالآخر اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے ہیں۔ توجہ کریں، ہم نے مزدور سے نہیں کہا، ہم نے ملازمت پیشہ سے نہیں کہا، ہم نے کاشتکار سے نہیں کہا، ہم نے صنعتکار سے نہیں کہا، ہم نے کسی سے ہی بات نہیں کی کہ ہم یہی قیامت کر دیں گے۔ اسے کہ یہ سب وہ ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے ہیں، یہ سب وہ ہے جو محنت کی کمائی کھاتے ہیں۔ تو محنت کرنے والا اگر نالائقی بھی کرے تو ہم اسے برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جس کے لیے مفت کا دسترخوان اتار دیا جائے اگر وہ نالائقی کرے گا تو ہم مفت خوروں کی نالائقی کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اب اندازہ ہوا کہ اسلام دین کاہلی نہیں ہے، انسان دین محنت و مشقت ہے۔ ایک سلامات بولے محمد علیہ سب سے بڑا جرم ہے پروردگار عالم کی نگاہ میں بغیر کچھ کیے ہوئے کچھ لینے کا شوق۔ محنت کچھ نہیں کریں گے، مشقت کچھ نہیں کریں گے، بہتر وہ لیتے رہو، نعمتیں نازل ہوتی رہیں۔ یہ مفت خوری جو ہے، یہ کاہلی، یہ وہ طریقہ کار ہے جس کو پروردگار عالم نے کسی دور میں پسند نہیں کیا۔ حج جن کے واسطے من و سلوہ اتارا ان پر بھی عذاب نازل کیا، جن کے لیے دسترخوان اتارا انہیں بھی عذاب کے واسطے بتا دیا۔ دونوں قومیں ایسی تھی۔ جناب موسیٰ کی قوم انہیں بھی شوق تھا کہ جب وہیں سے آ جاؤ کھا لیں، کچھ کرنا نہیں پڑے۔ جناب عیسیٰ کی قوم اسے بھی یہی شوق تھا سب وہاں سے آ جائے، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے۔ پروردگار عالم دونوں قوموں سے کہا کہ چونکہ تم درمیان میں ہمارے نبی کو لے آئے ہو، ہم نبی کے کہنے سے من و سلوہ بھی نازل کر دیں گے، ہم نبی کے کہنے سے دسترخوان بھی اتار دیں گے، مگر جیسے اتارنا جانتے ویسے عذاب نازل کرنا بھی جانتے۔ ہم معاف نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمیں یہ حرکت ہی پسند نہیں ہے۔ بغیر محنت مشقت کے کھانا یہ ہمیں طریقہ ہی پسند نہیں ہے، اور ہمارے اسی کا نام رکھا گیا عید۔ جناب عیسیٰ کی قوم کا عیب یہی تھا کہ اس نے آ کر پروردگار عالم سے کہیے تو دسترخوان اتار دیتا کہ ہمارے وہاں سے عید ہو جائے۔ یعنی جب کوئی چیز بغیر محنت کے ملے تو قوم اس کا نام رکھتی ہے عید، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ جب محنت کرنے کا موقع ملے تو اسی کا نام ہے عید، چاہے کچھ ملے چاہے نہ ملے۔ نتیجے میں جتنی دیر انسان کو محنت مشقت خدا کی دی ہوئی صلاحیت کو سرو کرنے کا موقع ملے اسی کا نام ہے عید۔ اسی لیے مولا نے کیا فرمایا، کل یوم لم یعص فیہ فہو عید، جس دن بھی بندہ صبح سے شام تک خدا کی اطاعت کرتا رہے اور ایک لمحے کے لیے خدا کی نافرمانی نہ کرے اسی کا نام ہے عید۔ یعنی عید اطاعت کرنے کا نام ہے، فرما برداری کرنے کا نام ہے، عبادت کرنے کا نام ہے، محنت کرنے کا نام ہے، خدا کی نافرمانی نہ ہونے پائے اسی کا نام ہے عید۔ عید مفتخوری کا نام نہیں ہے۔ ورنہ جن قوموں نے بغیر محنت مشقت کے کھانا چاہا تھا ان کا انجام تم نے دیکھ لیا۔ یا دنیا کی نگاہ میں عید و خوشی کا تصور اور ہے، اور اسلام کی نگاہ میں عید و مسرت و خوشی کا تصور اور ہے۔ اس لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اور چونکہ موضوع سے متعلق ہے ایک لفظ اشارت عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ پروردگار جو جناب مریم کے لیے بغیر فصل کے میوے پیدا کر سکتا ہے۔ جہاں جناب مریم ہے وہاں پروردگار عالم نے درخت میں بغیر فصل کے میوے پیدا کر دیے، خرمے بہترین رطباً جنیہ۔ مگر جناب مریم سے کہا حزی الیک بجذع النخلہ، اے مریم درخت خرما کی شاخ ہلاؤ تاکہ خرمے گریں۔ تو خدایا بلا فصل پیدا کر سکتا تھا، گرا نہیں سکتا تھا۔ اور ہمارے جو پروردگار بلا فصل کے میوے پیدا کر سکتا تھا، خرمے پیدا کر سکتا تھا، وہ کیا گرا کے مریم کے پاس نہیں گرا سکتا تھا؟ پروردگار عالم کا نہیں، مگر میں نہیں چاہتا کہ میری کنیز ہے یہ، اس کو میں نے اپنی کنیز خاص بنایا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ بغیر محنت کے مریم کچھ کھائیں۔ اگر مریم بازاروں میں جا کے کام کرنے کے قابل نہیں ہیں، اگر مریم دوسری جگہوں میں محنت کرنے کے لائق نہیں، تو جتنی محنت مریم کے امکان میں ہے جب تک اتنی محنت نہیں لے لوں گا یہ میوے نہیں دوں گا۔
یہ خور میں نہیں دوں گا تاکہ جتنی قومیں بعد میں پیدا ہونے والی ہیں انہیں اندازہ ہو جائے کہ جس کو خدا نے اتنا بڑا شرف دیا کہ بغیر شوہر کے پیغمبر کی ماں بنا دیا، اسے بھی خدا نے بغیر محنت کے کچھ نہیں دیا، تاکہ جسے بھی خدا کا نیک بندہ بننے کا شوق پیدا ہو وہ نیک بندہ بننے کے معنی یہ نہ سمجھے کہ ہم کچھ نہ کریں گے اور خدا دیتا رہے گا، وہ اپنے نیک بندوں کو بھی پہلے محنت کراتا ہے۔ انبیاء نے بکریاں چرائی، خدا نے روزی دی، اولیاء نے اس باغ کو سینچا ہے، خدا نے روزی دی ہے، جن کی مٹھی میں کائنات رکھی ہے ان سے بھی کہا کوئی لمحہ محنت سے خالی نہ ہونے پائے ورنہ قوم میں کاہلی کی بیماری پھیل جائے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ دنیا میں خوشی کا معیار یہ ہے کہ انسان کو مل جائے سب کچھ، کرنا کچھ نہ پڑے، لیکن دین اسلام نے اس طریقہ کار کو پسند نہیں کیا۔ دین اسلام کہتا ہے محنت کرنا تمہارا کام ہے، برکت دینا ہمارا کام ہے، لیکن برکت کے معنی پیسے کا نہیں ہے، یہ ایک مصیبت ہے۔ ان کا ٹھیک ہے، آپ نے کہا محنت کرو اللہ برکت دے گا، چلیے وہ 4 گھنٹے کام کرتے ہیں، 6 گھنٹے کریں گے، تو اگر ان کو 500 ملا تو ہم کو 700 تو ملنا ہی چاہیے۔ وہ سمجھو برکت کے معنی سی کر کے ہوتے ہیں۔ کتنے بیچارے جاہل ہیں یہ بھی نہیں جانتے کہ برکت کے معنی کیا ہے۔ بہت آسان سی بات ہے، دیکھیے اونٹ جب دونوں پاؤں توڑ کے سینہ زمین پر ٹیک کے بیٹھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں برکت لیول، یعنی اونٹ جو ہے وہ منزل برکت میں آ گیا۔ برکت کے معنی کیا ہوئے؟ یہ بالکل مطمئن ہو کے بیٹھ گیا، ثبات۔ جب تک کھڑا ہوا ہے اونٹ کے بیچارے کا آپ جانتے ہیں حال ہی کیا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کوئی بھروسہ نہیں، کوئی بیٹھ جائے اسے جو برباد ہوتی تھی وہ تو جھوم رہا تو جھومتا ہی رہے گا، لیکن جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو بیٹھ گیا تو پھر بیٹھ گیا اطمینان سے، تو ہاتھ کو ٹیک دیے، پیر بھی ٹیک دیے، سینہ بھی ٹیک دیا، گردن بھی ٹیک دی، جب اتنے سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائے تو اس کے واسطے یہ لفظ برکت استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی کیا ہے کہ وہ پیسہ جو ہماری مٹھی میں آیا کبھی ادھر گیا کبھی ادھر گیا، یہ بے برکت ہے۔ کہاں چلا گیا؟ کہ آیا تو بہت مگر کہاں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس کے معنی کی برکت نہیں۔ وہ سیدھی سی بات ہے، آپ کہیں راستے میں جا رہے ہیں اور دیکھا آپ نے کہ پرس پڑا ہوا ہے اور آپ نے اٹھا لیا، دیکھا 500 کے 100 نوٹ رکھے ہوئے ہیں مثلاً، اوہ نہ پوچھیے، اصلی تو یہی ہے۔ ہاں یہ واقعہ تو کہ محرم میں بھی ہو جائے، جب بھی انسان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ دیکھیں پروردگار از غیب دے دیا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور نوٹوں کی کوئی شراب بھی نہیں ہوتی ہے، شریعت بھی نہیں کسی کا بھی اعلان کیا، کس چیز کا اعلان کریں کہ ہم کو 50 نوٹ ملے ہیں، جو ساتھ نمبر بتائیں گے آگے لے جائیں، کون بتانے والا ہے؟ یعنی کوئی نہ کوئی جواز کا راستہ نکل آیا تو انسان خوش ہو گیا، وہاں سے لے کے آئے، ابھی گھر میں داخل نہیں ہونے پائے کہ گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ کیا ہوا؟ معلوم صاحب والے کے پیٹ میں شدید درد ہے، حالت خراب ہے، تو وہ پرس لانے کا پہلا تحفہ یہ ہے کہ دروازے شکل دیکھتے ہی خاتون خانہ نے برسنا شروع کیا۔ آپ کو گھر کا خیال ہی رہتا ہے، کوئی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہے، بچہ تڑپ رہا ہے، مرا جا رہا ہے، آپ شہر میں ٹہل رہے ہیں، بازار میں گھوم رہے ہیں، یہ اس انعام کا پہلا انعام ہے۔ ابھی یہ خبر سنانے کی نوبت بھی نہیں آئی کہ ہم 50,000 لے کے آئے ہیں کہ ایک مطلب معلوم ہوا کہ وہ خیریت تو کیا ہے، دیکھ رہے 1 گھنٹہ بھر سے تڑپ رہا، اس کی حالت خراب ہے، فوراً گاڑی پر رکھا، لے کے گئے، اسپتال پہنچ گئے، ڈاکٹر صاحب نے کہا اوہو اچھا ہوا آپ لے کے آ گئے، اگر 5 منٹ لیٹ ہو گئے ہوتے تو یہ گئے تھے برخوردار۔ ارے کیا خیریت تو ہے کہ بات سیریس مسئلہ ہے، بغیر آپریشن کے کچھ نہیں ہو سکتا ہے، وہ آپریشن کر دیے، کہ فلاں سامان لیا، یہ لے آئیے، وہ لے آئیے، فلاں دیے، یہ کیا، اور معلوم ہے کہ 60,000 کا بل بنا دیا انہوں نے۔ یہ وہی اونٹ ہے جو کسی کل بیٹھا نہیں ہے، ادھر سے آیا ادھر گیا، یہ پیسہ بے برکت ہے، یہ کسی کام میں نہ گیا، کسی کار خیر میں نہیں گیا۔ یہ اور بات ہے کہ انسان اپنے نفس کو بہکانے کے لیے یا دل کو بہلانے کے لیے کہتا ہے دیکھیے اگر یہ پیسے نہ ملے ہوتے، مفت خوروں کے فلسفے بہت ہیں۔ ہاں
یعنی انہوں نے فوراً اس کی تعویل کر لی، شیطان تو سمجھانے والا ہی ہے۔ اس جگہ دیکھیے اگر یہ پرس ہم کو نہ ملا ہوتا تو آج برخوردار کا آپریشن بھی نہ ہو سکتا، اور دیکھتے دیکھتے صاحبزادے مر جاتے۔ یہ تو کہیں اللہ نے از غیب پیسہ بھیج دیا تھا۔ یہ نالائق نے سوچا نہیں کہ اللہ نے از غیب پیسہ نہیں بھیجا، از غیب بیماری بھیجی ہے۔ نہیں غور کیا؟ پروردگار عالم نے غیب سے پرس نہیں بھیجا، پروردگار نے غیب سے بیماری بھیجی ہے تاکہ مفت کا پیسہ کمانے کا حشر دیکھ لو۔ یہ بات تو شیطان نے تم کو سمجھا دی کہ اگر یہ پرس ہم نے نہ اٹھایا ہوتا تو کیا ہوتا۔ یہ بات عقل میں کیوں نہیں آئی ہے کہ جو خدا بیماری دے سکتا ہے وہ بیماری سے بچا بھی سکتا تھا۔ اتنے دن تک صاحبزادے کو خدا نے ہر بیماری سے بچا کے رکھا، یہ اللہ ہی کا کرم تو تھا۔ تو جو آج تک بچا سکتا تھا وہ آج بچا سکتا ہے، لیکن آج نہیں بچایا تاکہ تمہیں اس مفت کی دولت کا انجام معلوم ہو جائے اور یہ احساس پیدا ہو کہ خدا جب برکت دینا چاہتا ہے تو 4 پیسے بھی اتنے بابرکت ہو جاتے ہیں کہ لاکھوں کا کام ہو جاتا ہے، اور خدا بے برکت بنانا چاہتا ہے تو کتنے کروڑ پتی بڑے ہوئے ہیں، دولتیں برباد ہو رہی ہیں اور زندگی تباہ ہو رہی ہے۔ بینک بیلنس دیکھیے تو حساب نہیں ہوتا ہے، روٹی دیکھیے تو روٹی کے بدلے دعائیں، ہاں سب پیسے والوں کا یش ہوتا ہے۔ خدا نہ کرے ہم آپ پیسے والے ہو جائیں، ورنہ انشاءاللہ ہمارا کبھی یش ہوگا۔ ہاں معلوم یہ نہیں کھا سکتے ہیں، ڈاکٹر نے کہتے شوگر نہیں ہو، چربی نہیں ہو، فلاں نہیں ہو، یہ نہیں تو ہے کیا کہ زندہ جو آخری علاج زہر کا چلے جاؤ۔ کتنا پیسہ کمایا تھی، دولت کمائی، بینک بیلنس دنیا بھر کا ہنگامہ، اسی واسطے کہ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ارے ایک پیالی چائے کو تو رکھ کے رہ گئے اور ہے کروڑپتی۔ غریب آدمی جہاں چاہ جا کے کھڑا ہو گیا، 10 پیسے والی چائے، 15 پیسے والی، 1 روپے والی، 2 درہم والی، مفت والی جو مل گیا کھا کے چین سے بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہ دور سے دیکھا کوئی ساتھ چائے بنایا، خیال رکھیے کہ 1 تہائی چمچہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس دولت پر لعنت ہو جس کے آنے کے بعد 1 چمچہ شکر بھی نصیب نہ ہو سکے۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ اور انسان خوش ہو رہا ہے، ارے ماشاءاللہ برکت ہی برکت ہے، دیکھیے برابر چلا آ رہا ہے۔ ارے کیا چلا آ رہا ہے؟ جو دولت اپنے کھانے کی بھی کام نہ آ سکے، جو اپنے پہننے کے کام نہ آ سکے، ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ کپڑا نہ پہنیے گا، الرجی ہے آپ کو، اسے تو فقیر ہی اچھا ہے کہ جو چاہے پہن لیتا ہے، قیمتی لیے وہ پہن لے گا، آپ ہی کا اتارا صحیح، قیمتی لیے وہ پہن لے گا، معمولی لیے وہ پہن لے گا، اور اطمینان کی زندگی گزار رہا ہے۔ ہر طرح کی مصیبت، ہر طرح کی آفت، اور خوش ہو رہے ہیں کہ دولت بڑھ رہی ہے۔ تو قارون بھی تو خوشی ہو رہا تھا بیچارہ، دیر پیسہ بڑھ رہا ہے، فرعون بھی خوشی ہو رہا تھا، دیکھو سارے پر اسرائیل کو حکومت، اور اپنے گھر میں ایک بچہ بھی، ایک دولت اولاد سے ہی محروم، ایک بیٹا نہیں، ایک اولاد نہیں، کچھ نہیں ہے، خالی سارے بنی اسرائیل پہ حکومت ہو رہی ہے۔ ایسی حکومت کو لے کے کیا کرے گا آدمی، اور گھر میں ایک بچے کو لا کے پالا بھی، تو وہ اور قیامت، اسی نے سارا تختہ الٹ دیا۔ ہاں اس اقتدار کا کیا فائدہ ہے، اس دولت کا کیا فائدہ ہے جو قارون کو لے کے زمین میں چلی جائے، جو فرعون کو لے کے نیل میں چلا جائے، اس میں فائدہ کیا ہے؟ اس کو برکت نہیں کہتے، برکت ایک الگ چیز ہے۔ پروردگار عالم کس کے مال کو دوام دے دے، بقا دے دے، بقا کے معنی خزانہ نہیں ہے، پروردگار عالم واقعی کس کے مال کو برکت دے دے کہ چھوٹے سے مال سے کتنا بڑا کام ہو جائے کوئی نہیں جانتا۔ ہو سکتا 5 درہم سے اتنا بڑا کام ہو جائے جو لاکھوں سے نہیں ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا لاکھوں وہاں برباد ہو جائیں جس کا کوئی محصل نہ ہو۔ ایک آدمی کو آپ نے راستے میں دیکھا، بیچارہ پیاس سے جاں بلب ہے، اور اس کے بعد غریب کے پاس 1 درہم نہیں ہے کہ ایک پانی کی بوتل خرید کے پی سکے، اور آپ نے دیکھا زبان منہ سے باہر نکلی ہوئی، حالت خراب ہے، مرنے کے قریب ہے۔ ارے بھائی خیر تو ہے کہ پیاس سے مر رہا ہوں مگر کیا کروں، 1 درہم نہیں ہے۔ آپ نے 1 درہم کی 1 بوتل خریدی اور اس کو دے دیا، کتنا کار خیر کیا آپ نے؟ فرمائیے 1 درہم، تو 1 درہم کی بوتل خرید کے حوالے کر دی، مگر یہ 1 درہم ہے، یہ 1 درہم نہیں، یہ ایک زندگی ہے، یہ 1 درہم نہیں، یہ ایک زندگی ہے۔ 1 درہم جو آپ نے خرچ کر دیا تو ایک مسلمان کی زندگی کا تحفظ ہو گیا، یعنی کتنا بابرکت وہ درہم ہے جو مسلمان کی زندگی بن جائے،
اور کتنی بے برکت وہ دولت ہے جو اسلام کی موت بن جائے گی. کتنی دولتیں ہیں جو خرچ ہوتی ہیں خالی اسلام کو مارنے پر، اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے خرچ ہوتی اسلام کو تباہ کرنے پر، ایمان کو تباہ کرنے پر، قرآن کو مٹانے پر، اہل بیت کو فنا کرنے پر. کتنا سرمایہ خرچ ہو رہا ہے. اسی مال کو بابرکت کہا جائے گا. وہ ایک پیسہ قیمتی ہے جو اسلام کے کام آ جائے، جو دین کے کام آ جائے، جو بندگان خدا کے کام آ جائے. اور وہ لاکھوں کا سرمایہ برباد ہے، تباہ ہے، ذلیل ہے، حقیر ہے، جو دین کے راہ میں کام نہ آ سکے یا دین کی بربادی میں صرف ہو جائے. وہ بھی صاحبان اقتدار ہے دنیا میں، جو اپنے اقتدار کو خوش ہم بھی کچھ ہیں. اور کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، اور ایسے مسلمان ہیں کہ اسلام کی تباہی کا سبب ہیں. ہاں، ایسے مقامات ہیں ماشاءاللہ اسی عالم اسلام میں جہاں یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ جمعے کے دن کوئی پیش نماز صاحب سورہ جمعہ نہ پڑھیں. اسلام مسلمان جمعے کے دن کوئی پیش نماز صاحب، ارے سورہ بہت ہے قرآن میں، وہی پڑھتے جو انہیں کی شان میں نازل ہوا ہے بجائے جمعہ کی. ہاں، اذا جا کر منافقون موجود ہی ہے، قل یا ایھا الکافرون موجود ہی ہے، تو سورہ جمعہ کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں پریشانی کیا ہے؟ جب سورہ جمعہ پروردگار نے کہا قل یا ایھا الذین ھادوا، اے یہودیو اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تم اللہ کے چاہنے والے ہو تو اس دھوکے میں نہ رہنا. تم سب بے ایمان ہو، نالائق ہو، اللہ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، صرف تم موت کی آرزو نہیں کرتے ہو، تم جھوٹے ہو. تم تو چونکہ قرآن شریف نے یہودیوں کی شان میں گستاخی کر دی ہے، لہذا اگر یہ سورہ پڑھا جائے گا تو ہمارے تعلقات خطرے میں پڑ جائیں گے. یہ بھی ایک دولت ہے، یہ اسلام کے راہ میں خرچ ہو رہی ہے. اور کیا آپ نے برکت کسے کہتے ہیں؟ وہ پیسہ نہیں ہے، نہ فیگر ہے، نہ عدد ہے، نہ گنتی ہے، نہ اقتدار ہے، نہ کرسی ہے، نہ میز ہے. انسانی زندگی میں کہاں برکت پیدا ہو جائے، انسان کو سوچنا پڑے گا کہ ہماری کون سی سانس دین خدا کے کام آ جائے. وہی ایک سانس ہے جو دنیا میں لاکھوں کروڑوں کے سرمایہ سے زیادہ قیمتی ہے، اور وہ سارا سرمایہ بیکار ہے جو کسی کے کام نہ آ سکے بلکہ خدا نہ کردہ غلط راہ میں صرف ہو جائے. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ دین اسلام نے اس نظریے کی تردید کی ہے جو لوگوں کا خیال یہ تھا کہ خدا مفت کی نعمت وہاں سے نازل کر دے تو ہمارے واسطے عید ہو جائے. پروردگار نے کہا اگر نازل بھی کر دیں گے تو جیسی نعمت نازل کریں گے ویسا ہی عذاب بھی نازل کریں گے. لا اعذب احدا من العالمین، ایسا عذاب جو ہم نے عالمین میں کسی میں نہ کیا ہو. اس لیے کہ ہمیں یہ انداز پسند نہیں ہے، یہ طریقہ کار پسند نہیں. محنت تم کرو، برکت دینے والے ہم ہیں، مگر برکت کے معنی دولت نہ سمجھنا. دولت الگ ایک چیز ہے، برکت الگ ایک چیز ہے. ہر وہ چیز جو راہ خیر میں، راہ خدا میں کام آ جائے وہی چیز بابرکت ہے، اور جو خدا یا بندگان خدا کے کام نہ آ سکیں اسی کو بے برکت کہا جاتا ہے. اسی معیار پر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا مولا کائنات کی زندگی کے واقعات برابر سنائی کرتے ہیں کہ 10 درہم کی کیا برکت، ایک لباس کی کیا برکت، ایک سامان کی کیا برکت جس کی کل قیمت 5-10 درہم کے اندر ہے، مگر کبھی غریب کے کام آ گیا، کبھی یتیم کے کام آ گیا، کبھی بیواؤں کے کام آ گیا، کبھی مفلسوں کے کام آ گیا. وہ روٹی کتنی بابرکت ہے جو مدینے کے مسکین کے کام آ جائے، جو مدینے کے یتیم و اسیر کے کام آ جائے. اس کی برکت یہ نہیں ہے کہ ایک روٹی جائے 4 روٹیاں مل جائیں، اس کی برکت یہ ہے کہ ایک روٹی جائے تو اس کے مقابلے میں پورا سورہ نازل ہوگا. روٹی تو آج نہیں تو کل ہم کھا لے یا کوئی کھا لے گا، روٹی تو ختم ہی ہو جائے گی مگر سورہ ختم ہونے والا نہیں. پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہونے والی آیتیں ختم ہونے والی. کتنی بابرکت وہ روٹیاں ہیں کہ جن کا تذکرہ قیامت تک باقی رہ جائے، ورنہ اہل دولت کتنی دولت کھا کے اور لٹا کے چلے گئے، کہیں اس کا ذکر خیر باقی نہیں رہ گیا ہے. لہذا بندہ محنت کرے اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا رہے کہ خدا اس کی محنت کو بابرکت کرا دے. اس لیے اللہ نے اپنے نیک بندوں کی تعریف کی تو ہر جگہ لفظ مبارک استعمال کیا. ایک گھر بنوایا تو خدا نے اس کے بارے میں کہہ دیا ایسا گھر للذی ببکہ، جو ہم نے گھر بنوایا ابراہیم و اسماعیل سے مکے میں، مبارکن وہدی للعالمین، یہ گھر بابرکت.
اللہ نے خانہ خدا کو، خانہ کعبہ کو بابرکت قرار دیا ہے، تو خانہ کعبہ کی برکت کیا ہے کہ وہاں سے پیسے گر رہے ہیں، یہ جا کے کھڑا ہو گیا معلوم جیب بھر گئی، ایسا تو نہیں ہوتا، لیکن ایسا بابرکت، ایسا مستقل گھر، طوفان آئے گزر گئے، سیلاب آئے چلے گئے، قومیں پیدا ہوئی مر گئی، مگر خانہ خدا ویسے ہی باقی ہے اور اس کا طواف اسی شان سے ہو رہا ہے۔ یہ وہ وجود ہے جس کو مالک نے بابرکت بنایا ہے کہ کتنے دشمنان اسلام پیدا ہوئے، اسے مٹانے والے مگر وہ اپنے مقام پر ثابت رہ گیا، اسی لیے بابرکت کہا گیا۔ اور یہی شان پروردگار عالم نے آل محمد کو عنایت کی۔ مٹانے والی نسلیں آئیں چلی گئیں، بنی امیہ، بنی عباس، کتنے نالائق پیدا ہوئے مر گئے، مگر آل محمد کی عظمتیں جس مقام پر تھی اسی مقام پر باقی ہیں۔ مٹانے والے مٹ گئے مگر جن کو مٹایا جا رہا تھا وہ باقی رہ گئے۔ یہ ہے بابرکت وجود۔ جن کے پاس دولتیں تھی ان کا نام لے کے کوئی مانگنے والا نہیں ہے، ان کے دروازے پر کوئی آنے والا نہیں ہے۔ کون ہے جو آج جاتا ہے شام کی دولت مانگنے کے واسطے؟ کون ہے جو قبر متوکل پر جاتا ہے؟ کون ہے جو کسی ظالم کے قبر پر جاتا ہے؟ مگر آل محمد کے جو اجڑے ہوئے مزار کہے جاتے ہیں وہاں بھی لوگ ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوئے۔ اور کیا یعنی زندگیاں بابرکت ہیں، اور زندگیوں کا خاتمہ بھی ہو جائے تو برکتوں کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ پروردگار عالم کسی کو ایسا بابرکت وجود دے دے، خانہ خدا کو ایسا بنایا، بیت کو ایسا ہی بنایا اور اہل بیت کو ایسا ہی بنایا۔ لہذا جو بیت اور اہل بیت پر ایمان رکھنے والے ہیں انہیں بھی اپنی زندگی میں اسی نقطے کو نگاہ میں رکھنا چاہیے۔ بس یہ دو باتیں جو آج کی تقریر کا خلاصہ ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ انسان کچھ لینا چاہے، کچھ حاصل کرنا چاہے اور اس کے مقابلے میں محنت نہ کرنا چاہے۔ جو قوم بنی اسرائیل نے کیا یا قوم جناب عیسیٰ نے کیا، اور دونوں عذاب کی زد میں آ گئی اپنی اسی غلطی اور حماقت کی بنا پر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دین اسلام جو چاہتا ہے کہ محنت کرو تو پروردگار عالم سے یہ دعا کرتے رہو کہ معبود اس محنت کے عوض میں جو کچھ دے چاہے کم دے مگر بابرکت دے۔ وہ زیادہ نہیں چاہیے جس میں کوئی برکت نہ ہو، وہ کم چاہیے جو کم ہو مقدار میں لیکن زیادہ ہو اپنے برکت کے اعتبار سے، اپنے اثرات کے اعتبار سے، دنیا بھی بنا سکے اور عاقبت اور آخرت بھی بنا سکے۔ بس اس سے زیادہ گزارش نہیں کرنا ہے۔ یہ دو چار لفظیں تھی میں نے عرض کیا ہے۔ ایک بات خاتمہ کلام میں چونکہ عید کا ذکر آ گیا ہے تو عید الفطر، عید اضحیٰ، عید غدیر جو ہمارے یہاں اسلام کی عیدیں ہیں ان میں ایک عید ہے جس کو عید نوروز کہا جاتا ہے، مگر اسے بھی مفت خور حکام نے کھانے پینے کا ذریعہ بنا رکھا تھا۔ وہی بنی اسرائیل والی عادت، وہی قوم جناب عیسیٰ والی حرکت ہے کہ عید کے معنی کہ آج جس دن مفت میں کچھ ملے۔ لہذا سلاطین نے یہ طریقہ بنایا کہ دربار سجایا جائے، آج عید کا دن ہے، لوگ آئیں ہم کو مبارکباد دینے کے لیے، مگر جب مبارکباد دینے کے لیے آئے تو کچھ لے نہ جائیں، کچھ لے کے آئیں۔ چانچے اپنے دور کا حاکم ہارون، اور چونکہ ظاہر ہے کہ یہ سرزمین عجم سے نکلی ہے، جن کا عجم سے رشتہ زیادہ تھا وہ چاہتے اس کو زیادہ اہمیت دی جائے تاکہ وہ اپنے پرانے دور کی رسموں کی بنیاد پر، جیسے اپنے سلاطین اپنے بادشاہوں کو اسلام سے پہلے تحفے دیا کرتے تھے، اگر اس رسم کو زندہ کر دیا جائے گا تو ہماری آمدنی کے ذریعہ نکل آئے گا۔ لہذا حاکم وقت نے دربار سجایا ارض عجم کے لوگوں کے رہنے والوں کو خوش کرنے کے واسطے، اور امام موسی بن جعفر صلوات اللہ وسلام علیہ آپ کے پاس ہی پیغام بھیجا، آپ کو معلوم آج کون سا دن ہے؟ فرمایا ہاں معلوم ہے۔ کہا آج نوروز کا دن ہے؟ فرمایا مجھے معلوم ہے۔ کہا میں نے آج دربار سجایا ہے تاکہ لوگ آئیں مبارکباد دینے کے لیے اور ہدیے پیش کرنے کے لیے، نذرانے۔ اتنی بڑی دولت رکھنے کے بعد پھر بھی غریب آدمی آئے اور 5 پیسے دے جائے، اسی کے لیے مر رہا ہے۔ تو امام نے جواب کیا دیا؟ کہا آپ بھی آئیے، تشریف رکھیے، جیسے کہ عید جو ہے، عید کا دن ہے اور خوشی کا دن ہے اور تحفے پیش کرنے کا دن ہے، یعنی مطلب یہ کہ اگر آپ بھی آگے بیٹھ جائیں تو دو ہی طرح کے لوگ ہیں، کوئی دنیا دار ہوں گے، کوئی دیندار ہوں گے۔ جو دنیا دار ہوں گے ہمارے نام پر دے جائیں گے،
جو دیندار ہوں گے آپ کے نام پر دے جائیں گے، یعنی ہر طرف سے کمانے کا ایک ذریعہ نکل آئے گا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ سنت قد ماہا الاسلام، یہ طریقہ تھا زمین عجم کا۔ اس زمانے میں لوگ اسلام سے پہلے چونکہ یہ ان کی قومیت تھی، اس چیز کو منایا کرتے تھے۔ وہ سلاطین بادشاہ اپنے دربار سجا کے بیٹھتے تھے اور لوگ آتے تھے تحفے دینے کے واسطے، مگر یہ وہ سنت ہے، یہ وہ طریقہ ہے قد مہا الاسلام، جس کو اسلام نے محو کر دیا۔ پیغمبر کبھی نہیں بیٹھے، مولا کائنات کبھی نہیں بیٹھے آؤ لوگوں آؤ مجھے تحفے دو، اس لیے کہ آج نوروز کا دن ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ تو جس سنت، جس طریقہ کار کو اسلام نے محو کر دیا ہے، لا احییہا، میں اسے زندہ نہیں کر سکتا۔ یعنی اسلام کے خلاف کوئی اقدام آپ کر سکتے ہیں، میں نہیں کر سکتا ہوں۔ میں ذمہ دار اسلام ہوں، میں ذمہ دار سیرت پیغمبر ہوں، میں ذمہ دار سیرت مولا کائنات ہوں، میں کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا۔ لہذا خبردار مجھ سے مطالبہ نہ کرنا، اور میں تمہیں بھی منع کرتا ہوں اگر اسلام کو زندہ رکھنا ہے، خوشی کرنا ہے، خوشی مناؤ، مگر غریبوں کی دولت لے کے خوشی مت مناؤ۔ اگر زیادہ خوشی تمہیں ہو گئی ہے تو جو تم سے ملے گا اسے کچھ دو، اس سے وصول کرنے کی بات مت کرو۔ یہ کیا ہوا؟ یہ عید کا وہی طریقہ ہے جو جناب عیسیٰ کے دور سے چلا آ رہا تھا۔ عیسیٰ جا کے خدا سے کہو کہ دسترخوان نازل کر دے تاکہ عید ہو جائے۔ تو جو پرانی قومیں چاہتی تھیں کہ خوشی کے معنی ہے کہ مفت کا کھانا ملے، وہی بات مسلمانوں نے رائج کرنا چاہیے۔ لہذا ائمہ طاہرین نے صاف لفظوں میں مخالفت کی۔ ہمیں لفظ نوروز سے کوئی جھگڑا نہیں کرنا ہے، ہمیں خوشی سے کوئی اختلاف نہیں کرنا ہے۔ ایک فرق ہے، بہار کا زمانہ ہے، خوشی مناتے ہو، خوشی مناؤ، عبادت الہی کرو، ذکر خدا کرو، سجدے پروردگار کرو، نماز پڑھو، دعائیں پڑھو، ہم منع نہیں کرتے ہیں، مگر کسی دن کو عید بنا کے مفت انکم کا آمدنی کا ذریعہ ہم اسے پسند نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے کہ بغیر کسی محنت کے عید منانا اور دولت کمانا یہ پرانی قوموں کا طریقہ تھا، اسلام نے اس طریقے کو محو کر دیا ہے۔ اسلام کی کل عید یہ ہے کہ محنت کرتے جاؤ، جتنی محنت کرتے جاؤ گے اسی اعتبار سے تمہاری عید کی مقدار طے ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو تھوڑے بہت نظریات پرانے باقی رہ گئے تھے، ائمہ معصومین نے قدم قدم پر اس کو رد کیا ہے، اس کو مٹانا چاہا ہے۔ مولا کائنات بیٹھے ہوئے، عید کا دن ہے، اور مولا کائنات کے تقویٰ سے متعلق عام روایتیں جتنی ہیں وہ سب انہی بزرگوار سے، جو مولا کے چاہنے والوں میں سے یہ روایتیں عام طور سے انہی سے نقل کی جاتی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں گیا مولا کی خدمت میں، عید کا دن تھا، دیکھا بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے ایک معمولی سی غذا رکھی ہوئی ہے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ عربوں میں طریقہ تھا، ہمارے ابھی تقریباً کچھ بدل کے ہوتا ہے کہ آٹے کو پانی میں گھول دیا جائے، جیسے ستو وغیرہ بناتے ہیں، ایسے ہی وہ غذا رکھی ہوئی ہے۔ ایک ذرا مسافر بیچارہ کو لے کے نہیں چل سکتا سامنے، اس زمانے میں تو یہ چیزیں رکھ لیا کرتے تھے کہ جہاں کہیں بھوک لگی وہاں اسی کو پانی میں گھول لیا، یعنی یہ ایمرجنسی کا کھانا سمجھ لیجیے، نہ کہ عید کا کھانا۔ ورنہ آج عید کے دن آپ کسی کو بلائیے اور جو بھی آ جائے اسی کو کھول کے بٹھا دیجیے، ہاں معلوم سے اسی پیارے میں عداوتیں گھول دی گئی، بغض، حسد، کینہ، ایک ہنگامہ۔ بارہ سوید کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مولا بیٹھے ہوئے عید کے دن اور سامنے یہ غذا رکھی ہوئی اور وہ چمچہ رکھا ہوا جس سے آپ نوش فرما رہے ہیں، تو میں نے گزارش کی یا علی، ٹھیک ہے یہ غذا کوئی بری نہیں ہے، اچھی چیز ہے، لیکن وہ ہر دن کے واسطے غذا ہوتی ہے، آج عید کے دن اور یہ غذا، خوشی کا دن، مسرت کا موقع اور یہ غذا، اور میں اس میں کیا خرابی پائی جاتی؟ آج عید کا دن ہے، آج تو یہ نہ کھائیے، فرمایا تمہارے واسطے عید کا دن کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا، ہمارے واسطے تو عید روز آتی ہے، کل یوم لم یعص اللہ فیہ فہو عید، جس دن بھی بندہ خدا کی نافرمانی نہ کرے سمجھو وہ عید کا دن ہے۔ یعنی عید کا معیار غذا نہیں ہے، عید کا معیار کھانا نہیں ہے، پلاؤ بریانی نہیں ہے، عید کا ایک معیار ہے اطاعت پروردگار۔ اگر 24 گھنٹے اطاعت میں گزر جائے سمجھو وہی دن خوشی کا دن ہے، اور جس دن معصیت ہو جائے جو چاہو کھا لو مگر وہ دن خوشی کا دن نہیں ہو سکتا ہے۔ اس صلوات پڑھے محمد والے
اور یہی وہ باتیں تھیں جن کو ظالم ہی نہیں سمجھتے تھے. وہ تو عید وہی مانے جاتے ہیں مفت کھانے کے، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ عید کا دن آیا، پہلا سال امام علی رضا صلوات اللہ وسلم علیہ آپ کی ولی عہدی کا پہلا سال ماہ رمضان کی 30 تاریخ کو امام کی بیعت عام ہوئی اور گویا ولی عہد مملکت طے ہو گئے. 27 دن کے بعد عید آ گئی. حاکم وقت نے پیغام کہلا بھیجا، کہا فرزند رسول میری خواہش ہے کہ آج آپ جائیں نماز عید پڑھانے کے لیے، تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ ہم نے ولی عہد بنایا ہے، اور لوگ دیکھ لیں کہ ولی عہد اتنا باصلاحیت ہے کہ یہ خطبے سے دلوں کو، مزاجوں کو، طبیعتوں کو، دماغوں کو الٹ دیتا ہے. تو ان کا حاکم خدا جانے کتنے منصوبے ظالم نے بنائے، جس کے نتیجے میں امام سے درخواست کی کہ آپ جائیں اور آپ جا کے نماز عید پڑھائیں. فضل رسول نے فرمایا کہ دین کا کام ہے، کہیں موقع مل جائے. دونوں ہی باتیں، لوگوں کو دین کی قدر و قیمت کا اندازہ بھی ہو جائے، آل محمد کی معرفت بھی ہو جائے، اور ان ظالموں کو بھی پہچان لیا جائے. اللہ تو نہیں کہہ سکتے سب نالائق ہیں، لیکن بہرحال صورتحال ایسی ہو کہ لوگوں کو یہ تو معلوم ہو جائے کہ واقعی دین کیا ہے، اور لوگ یہ سمجھ سکیں کہ یہ جو دین کے ذمہ دار بنے بیٹھے ہوئے ان کے اوقات کیا ہیں. فرمایا ٹھیک ہے. صبح کا مسلمان دروازے پر آئے، جسے حکام کے دروازے پر آتے ہیں نماز عید میں لے جانے کے واسطے. فرزند رسول برآمد ہوئے، مگر تاریخ کا فقرہ ہے جب گھر سے برآمد ہوئے تو اس شان سے چلے کہ دیکھنے والوں نے آواز قد ذکرتنی رسول اللہ. فرزند رسول آپ نے تو اپنے اس انداز سے رسول اللہ کا زمانہ یاد دلا دیا کہ سرکار دو عالم جب برآمد ہوتے تھے تو اسی شان سے برآمد ہوتے تھے. اور امام نے ایک مرتبہ جو نعرے تکبیر بلند کیا تو زمین سے آسمان تک ساری فضا میں تکبیر کی آوازیں گونجنے لگی. اور عالم یہ تھا کہ امام کا یہ انداز دیکھ کے اور تکبیر کی آوازیں سن کے مسلمان زار و قطار ہو رہے تھے. ابھی تو خیال ہے کہ خطبے سے ذہنوں میں انقلاب پیدا ہوگا، ابھی تو نماز تک کی نوبت نہیں ہے، خالی ایک تکبیر سے ذہنوں میں اتنا بڑا انقلاب پیدا ہو گیا کہ وزیر مملکت نے آ کے حاکم کو سمجھایا اگر آج علی ابن موسیٰ رضا نے نماز پڑھا دی تو ان کے اقتدار کا پہلا دن ہوگا اور تیرے اقتدار کا یہ آخری دن ہوگا. اس کے بعد تیری عالم اسلام میں کوئی اوقات نہ رہ جائے گی اگر لوگوں نے اس کردار کو پہچان لیا. تو فوراً آدمی بھیج دیا گیا. فرزند رسول مسلمانوں کے جذبات، مسلمانوں کے احساسات، پیغمبر اسلام کے دور کی یاد، ان تمام حالات نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے مسجد تک جانا یا عیدگاہ تک جانا، نماز پڑھانا بہت زحمت طلب کام ہوگا. مناسب یہ ہے کہ آپ واپس تشریف لے آئیں، میں ہی جا کے پڑھا دوں گا. یعنی کسی کو پیغمبر کا زمانہ یاد نہ آنے پائے، کسی کو پیغمبر کے دور کی یاد نہ آنے پائے، کوئی پیغمبر کی سیرت اور آپ کے کردار کو یاد نہ کرنے پائے، یہ ان کی فکر ہے جو مسند پیغمبر ہوئے. سوچیے آج کا انسان جب اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ دور پیغمبر کی یاد تازہ ہو جائے تو کل کے انسان کیا آسانی سے برداشت کر رہے تھے کہ عید کے دن نبی گھر سے باہر نکلے اور وہ بھی ناقے کی شکل میں اور پشت پر نواسوں کو بچھائے ہوئے، العف العف کی آوازیں بلند کرتے ہوئے. کینہ پرور افراد نے اسی دن طے کر لیا کہ اپنی زندگی میں چاہے پشت پر بچھائیں چاہے کاندھوں پر بچھائیں، جب یہ نہ رہ جائیں گے تو پشت پیغمبر دوش پیغمبر کا کیا ذکر ہے، ہم تو انہیں پشت فرض تو بھی نہیں ٹھہرنے دیں گے. کتنا بڑا انقلاب اسلام کی تاریخ میں 50 سال کے اندر آیا کہ 50 سال پہلے جس کو پیغمبر پشت پر بچھا کے ناقے کی شکل میں چل رہے تھے، عصر کے ہنگام کربلا کے میدان میں عابد بیمار بیان کرتے ہیں کہ میرا بابا تنہا، کبھی مہمنہ، کبھی میسرہ، کبھی قلب لشکر، ہر طرف تنہے تنہا ہیں جو جہاد بھی کرتے جا رہے ہیں اور دفاع بھی کرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ندائے قدرت آئی، اے نفس مطمئن، اے حسین اب اپنے مالک کی بارگاہ میں پڑھ جا. جیسے حسین کو ادھر بلایا گیا ویسے میرے بابا نے ذوالفقار کو نیام میں رکھا
بیمار امام کہتا ہے کہ باپ کا ذوالفقار کو نیام میں رکھنا تھا کہ چاروں طرف سے ظالم آگے بڑھے، کوئی تلوار لے کے آیا ہے، کوئی نیزہ لے کے آیا ہے، ادھر سے تیر انداز، ادھر سے جھولیوں میں پتھر لیے ہوئے، کوئی آگے تلوار لگا جاتا ہے، کوئی نیزہ چبھ ہو رہا ہے، کہیں تیر برس رہے ہیں، کہیں پتھر مارے جا رہے ہیں، اور درمیان میں پشت فرس پر زہرا کا لال زخموں پر زخم کھاتا جا رہا ہے، اور حسین زخموں کو برداشت کرتے جا رہے ہیں، پشت فرس پر جھومتے جا رہے ہیں۔ بس ارباب ایک جملہ مجلس تمام سوچو اس جسم نازنین کے بارے میں کہ جس پر 1951 زخم ہو، ایک زخم پر، ایک جسم پر 1951 زخم، اور حسین سارے زخموں کو برداشت کیے ہوئے اب پشت فرس سے خاک کربلا کی طرف چل رہے ہیں، اس آخری سجدہ عبودیت کو ادا کرنے کے لیے، جس سجدے کا ادا کرنا حسین کے لیے اتنا مشکل تھا کہ مقتل کہتا ہے کہ تنہا حسین کی پیشانی پر 21 زخم تھے، اتنی پیشانی زخمی ہو گئی ہے مگر حسین سجدے معبود کرنا چاہتے ہیں، خاک کربلا پر پیشانی رکھی، مناجات کا سلسلہ شروع ہوا، مگر پیشانی خاک پر، شبر کا خنجر گلے پر، ادھر سجدہ طویل ہو رہا ہے، ادھر شبر کا خنجر چل رہا ہے، ادھر خدا میں آواز گونجے الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا، بار الہ جملہ مومنین کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب، جو بیمار ہیں بحق بیمار کربلا انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو مشتاق حج و زیارات انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگوں فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصار و اعوان میں شمار، جملہ ارواح مومنین و مومنات کے لیے سورہ فاتحہ۔